بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کپتان کا طاقتوروں کو بڑا سرپرائز، وفاق میں اعتماد کا ووٹ، شہباز شریف کی چھٹی پکی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امپورٹر سرکار پر لنکا ڈھا دی، 271 ارکان کی رکنیت معطل، خواجہ آصف نے کپتان کا کام آسان کر دیا، سب پکڑے گئے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ سیاسی طور پر اس وقت مسلم لیگ نون کو اپنا سروائیول موڈ بچانا ہے۔ مسلم لیگ نون بہت بڑے اور انقلابی فیصلے کرنے جا رہی ہے، وہ بھی لندن سے، جو کہ آپ کی سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پنجاب کی صدارت سے لے کر مسلم لیگ نون کی دیگر بہت بڑی اتل پتل نون لیگ میں ہونے جا رہی ہے، جس نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون اپنے اتنے قریبی لوگوں سے متعلق اتنے بڑے فیصلے کرے گی۔ اس حد تک سوچا جا رہا ہے اور کام شروع ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں کلیئر ہونے والی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان زمان پارک میں سکون سے اس کپتان کی طرح بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ بولنگ میں کروا رہا ہوں، جہاں میرا کھلاڑی کھیلے گا، جس جگہ شاٹ لگائے گا وہ آلریڈی فیلڈر ہوگا۔ اب تک عمران خان کی 3-4 زبردست مووز جو سامنے آئی ہیں، اور عمران خان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہاں فیلڈر کھڑا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے سروائیول موڈ کی اگر بات کی جائے، جس کی اس وقت جنگ چل رہی ہے، اور ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہم بہت برے طریقے سے ٹریپ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پرویز الہی سے متعلق کنفرم خبر یہ ہے کہ انہوں نے کسی پارٹی کو ضم نہیں کرنا، کیونکہ پرویز الہی جو ہیں وہ پارٹی کے صدر نہیں ہے، وہ پنجاب کے صدر ضرور ہے۔ پارٹی کے صدر چودھری شجاعت اور کاف لیگ چودھری شجاعت کے نام پر ہے۔ چودھری شجاعت اس تمام معاملے کو دیکھیں گے اور پرویز الہی کو وہ شو کاز کا نوٹس بھی جاری کر چکے ہیں۔ پرویز الہی کی بنیادی رکنیت بھی چودھری شجاعت نے معطل کر دی ہے اور اب وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہے، اور صورتحال اب یہ بننے جا رہی ہے کہ یہ پہلے پارٹی سے استعفے دیں گے، کاف لیگ اور یہ جو پورا گروپ ہے 10 ایم پیز کا، یہ پارٹی سے استعفے دیں گے اور پھر ایک گروپ کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، رانا ثناءاللہ اور عطا تارٹ کی جو حرکتیں ہیں، پارٹی ان سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ خود رانا ثناءاللہ بھی پارٹی سے خوش نہیں ہے، اور وہ خود بھی 2 عہدے نہیں رکھنا چاہتے۔ ایک تو وہ وفاق کے اندر ان کا جو عہدہ ہے، اگر وفاق میں بھی ہے تو پھر پنجاب کے معاملات کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ عہدہ ان کو وفاق کا ملا ہوا ہے، ایم این اے وہ ہیں، پاکستان کے وزیر داخلہ وہ ہیں، تو پنجاب کی سیاست کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، اور وہ کس طرح سے پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کو ہینڈل کر سکتے تھے۔ دوسری جانب خواجہ سعد اور جو احسن اقبال ہے، اس کو اس سلسلے میں آفر کی گئی ہے کہ پنجاب کی صدارت آپ کو دی جاتی ہے، لیکن ان دونوں نے معذرت کر لی ہے، ساری طاقتیں عمران خان کے ساتھ ہیں، جب قدرت ساتھ ہے تو یہ کیا کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ مریم نواز کا جو گروپ ہے وہ علیم خان کو نون لیگ پنجاب کا صدر بنانا چاہتا ہے، اور رانا ثناءاللہ بھی ایسے ہی چاہتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ اور علیم خان بہت اچھے دوست ہیں، اکٹھے جیل کاٹ چکے ہیں، جبکہ پارٹی جو لوگ جو ہیں وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے، کیونکہ پارٹی کے اندر اس کے حوالے سے بڑی برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے اندر ایک بھی جو پنجاب کی صدارت سنبھال سکے۔ اور پی ڈی ایم کے سروائیول موڈ کی اگر بات کی جائے، جس کی اس وقت جنگ چل رہی ہے، اور ان کو پتا چل گیا ہے کہ ہم بہت برے طریقے سے ٹریپ ہو چکے ہیں، اور اس میں 271 اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کی رکنیت معطل اس بنا پر کی گئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 1 سال کے اپنے جائیداد کے گوشوارے جمع نہیں کروائے، جس کی بنا پر الیکشن کمیشن نے ان کو گوشوارے جمع کروانے تک ان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ معطل اراکین میں قومی اسمبلی کے 136 ہیں، سینٹ کے 12 افراد ہیں، سندھ اسمبلی کے 41 ایم پی ہیں، کے پی کے 54 ایم پی ہیں، اور بلوچستان کے 12 ہیں۔ اور ناظرین، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ گوشوارے جمع بھی کروائے جائیں گے کچھ دنوں میں، پھر ایک جو سرٹن پروسیس ہوگا، اور پھر این او سی ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، پھر وہ اسپیکر کے پاس جمع ہوگا، جہاں اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے اندر جمع ہوگا، تب جا کر یہ پروسیس مکمل ہوگا۔ لیکن دلچسپ اور پریشانی والی بات مسلم لیگ نون کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ معطل اراکین کسی بھی قسم کی قانون سازی کا حصہ نہیں بن سکتے، اور خاص طور پر جس کی طرف عمران خان اشارہ دے رہے ہیں، جس کے متعلق عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے پوری حکمت عملی تیار کر لی ہے شہباز شریف کو اپسیٹ کرنے کے حوالے سے، اور اب شہباز شریف کا امتحان ہے، اور یہ معطل اراکین اعتماد کے ووٹ دینے کا حصہ بھی نہیں بن سکتے، اور عدم اعتماد کے حوالے سے بھی کسی پروسیس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت بڑی مشکل اس وقت کھڑی ہو چکی ہے، کیونکہ اگر کل ہی اعتماد کے ووٹ کا صدر پاکستان کہہ دیتے ہیں تو یہ سارا کام اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا گوشوارے جمع کروانے کا۔ اور ناظرین، دوسری جانب جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون کے احسن اقبال ہیں، ان کے اثاثے جمع نہیں ہوئے، طارق
بشیر چیمہ مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کے اثاثے بھی جمع نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر، ان کے اثاثے جمع نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو ووٹ دینا ہے۔ نور عالم خان مشہور زمانہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کے منحرف بگوڑے ہیں، ان کے بھی اثاثے جمع نہیں ہیں۔ خواجہ آصف کے اثاثے جمع بھی نہیں ہیں اور محسن رانجھا، راجہ ریاض اور ان کے بھی اثاثے جمع نہیں ہیں۔ خواجہ آصف جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں نے فیلڈنگ سیٹ کر دی اور میں نے سارا معاملہ سیٹ کر دیا ہے، اعتماد کا ووٹ تو لینا ہی پڑے گا شہباز شریف کو، کیونکہ عمران خان نے بھی بتا دیا ہے کہ میری حکمت عملی مکمل ہو چکی ہے۔ عمران خان نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کے دوران یہ بھی اعتراف کیا کہ نون لیگ کے لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں اور ہم اسمبلی کے اندر شہباز شریف کو سرپرائز دیں گے۔ اور جب عمران خان شہباز شریف کو ٹیسٹ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹیسٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جس نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کے مطابق باجوہ ڈاکٹرائن ابھی بھی ملک کے اندر موجود ہے۔ نیوٹرل کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان نے پیپلز پارٹی کی مثال دی ہے کہ پیپلز پارٹی میں جس طرح سے باپ پارٹی کو شامل کیا جا رہا ہے اور ایم کیو ایم کے کس طرح دھڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جماعت علماء اسلام کو کے پی کے اندر کس طرح سے مضبوط کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ فون کالز اور سب انہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ عمران خان نے ناظرین جو ٹیسٹ لفظ استعمال کیا ہے وہ صرف شہباز شریف کے لیے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کے ووٹ کس طرح سے پورے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب خواجہ آصف نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کے کہنے سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی سودکی نہ ہو۔ یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین ہیں جو کہ اسمبلی کے اندر ہے، راجہ ریاض اور نور عالم خان، ان کے ذریعے ووٹ لے کر شہباز شریف جو ہے وہ اپنا اعتماد کا ووٹ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی عمران خان نے اپنی گیم تیار کر لی ہے، جو کہ یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈرز کو، جو کہ نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پارلیمانی لیڈر نہیں ہے، منحرف اراکین کو بلا کر آرام سے کر لیں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن کسی قسم کی نہیں ہے، نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوگا، تو جیسے تیسے ہم ووٹ دے کر شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیں گے، مگر ایسے نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے منحرف اراکین ہیں ان کو باقاعدہ ڈائریکشن دی جائے گی اور ان کو باقاعدہ ڈیکلیریشن جاری کیا جائے گا۔ ان کے لیے آپ لوگوں نے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا۔ یہ پارلیمانی لیڈر ہوں گے شاہ محمود قریشی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ناظرین کہ ان کا استعفیٰ بھی منظور نہیں کیا گیا اور نہ وہ باقاعدہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ جاری کریں گے، اور یہ نور عالم خان، راجہ ریاض اور ان کے سارے جیسے جو لوگوں کو جو کہ آج بھی اسمبلی کے اندر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین ہیں، اور آپ نے پارٹی کی پالیسی سے انحراف نہیں کرنا اور آپ نے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ دیا تو نہ صرف آپ نااہل ہوں گے بلکہ آپ کا ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوگا۔ اسمبلی تو گرنی 172 جو ہے وہ ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کو پورے کرنے ہوں گے، اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا کہ اب جیسے ہی صدر جو پاکستان اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے تو اسی وقت ہی پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی منحرف بگوڑے ہیں ان کو یہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ جاری کر دیں گے تاکہ ان کے مستقبل کا مکو ٹھپ دیا جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ نااہل ہیں۔ دوسری جانب ناظرین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مارچ اپریل میں ایک ساتھ پورے ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان اس بات پر کنفرم ہے کہ اگر انتخابات ملک میں ہونے ہیں تو مشاورتی عمل کا حصہ تو بننا ہے۔ عمران خان کی حکمت عملی یہ ہے کہ مشاورت کا حصہ بننا ہے اور جب اسمبلی گر جائے گی اس وقت اسمبلی کے اندر داخل ہونا ہے اور حکومت کے ساتھ جو ہے مشاورتی عمل کا حصہ بننا ہے، اور 3 نام تاکہ ان کی طرف سے ہوں اور 3 نام ہماری طرف سے دیے جائیں اور بالکل ویسی ہی گیم کھیلی جائے جس طرح سے پنجاب میں کھیلی گئی ہے تاکہ پھر نگران سیٹ اپ کا حصہ بنا جائے۔